لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے جو دیکھتے دیکھتے اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. بڑی مبارک گھڑیاں اور بڑی فضیلت والے دن اور انتہائی برکت والی یہ راتیں تھیں جو اب تھوڑی سی رہ گئی ہیں، زیادہ بلکہ بہت زیادہ نکل گئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر کسی سے پچھلے دنوں میں کچھ کمی ہوئی ہے تو ان دنوں میں کوشش کر کے اس کمی کو نکال لیں، کیونکہ ابھی 4-5 دن ہے نا. آج 25واں روزہ ہے، وہ ابھی 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ روزہ 29 دن بھی ہو سکتا ہے اور 30 دن بھی ہو سکتا ہے. اگر آدمی صحیح معنوں میں محنت کرے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ابھی یہ وقت کافی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے پہلے یہ آپ طے کر لیں. آپ رات کا وقت ہو اور اکیلے بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لیں. اللہ رب العزت سے رابطہ کرنے کے لیے کسی ایکسچینج کی ضرورت ہے نہیں ہے. ڈائریکٹ ڈائلنگ. اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کسی ایکسچینج کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمپنی کی کسی کی ضرورت نہیں. ادعونی استجب لکم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری بات سنتا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. جب یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کی ہمیں سہولت حاصل ہے، آپ کبھی کہیں اکیلے، یہ شرط ہے، رش میں بیٹھے آدمی کا دماغ کہیں ہے، آنکھ کہیں ہے، کان کہیں ہے. جب آپ اکیلے ہوں گے، کان بھی اللہ کے ساتھ، آنکھیں بھی اللہ کے ساتھ اور دماغ بھی اللہ کے ساتھ، پورے جسم کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اب کہیے کہ یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں اور گناہ کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو ہم کون ہیں جو کہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں. جنت میں رہتے ہوئے غلطی ہو گئی اور ہم تو دنیا میں ہیں، وہاں انہیں کچھ کمانا نہیں تھا، کچھ کرنا نہیں تھا، ساری نعمتیں سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی غلطی ہو گئی. شیطان نے اتنا بہکایا، کہا کہ اگر اس درخت کا دانہ کھا لو گے تو ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے. بہکانے میں آ کے دانہ کھا لیا، ورنہ اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ تمہارا ویزا 5 سال کا لگایا ہے، جنت میں تمہارا ویزا 10 سال کا ہے. اللہ نے تو مطلقاً بسا دیا جنت میں، اور کہا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو، راغدن یعنی کھل کھلا کے جہاں سے جی چاہے کھاؤ. ایک شرط لگائی کہ اس درخت کے قریب نہیں آنا، شیطان نے وہاں پہنچا دیا. اگر یہ کہیں کہ انسان حریص ہوتا ہے، انسان لالچی ہوتا ہے، تو دیکھیں آدم علیہ السلام نے کیا لالچ کیا.
دنیا کا لالچ نہیں کوئی بھی، لالچ صرف یہ کیا کہ میں ہمیشہ کا جنتی ہو جاؤں، مجھے اللہ ان نعمتوں سے نکالے نہیں۔ شیطان نے کہا یہ کھا لو ہمیشہ کے جنتی ہو جاؤ گے، کھا لیا اور جنت سے نکال دیے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے، میاں بیوی نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دعا مانگی ہے اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم سے گناہ ہو گیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں نے ایک دن پہلے یہاں ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ شیطان لعین سے غلطی ہوئی، اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ اڑ گیا، غلطی دونوں سے ہوئی۔ شیطان سے غلطی ہوئی، وہ اڑ گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ میں اس آدم کو سجدہ کروں، میں نہیں کرتا کیونکہ میں افضل ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں نہیں سجدہ کرتا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے سامنے اگر پلٹ جاتا، جھک جاتا، معافی مانگ لیتا تو جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا اسے بھی معاف کر دیتا، لیکن یہ جھکا نہیں۔ اگر آدمی گناہ کر کے اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ صرف ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے ساتھ اکیلے ہو جائیں، اپنے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں کی بھیڑ سے الگ ہو کر آپ یوں سمجھ لے کہ آپ کے کمرے میں آپ کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کمرے کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ اکیلے، چارپائی پہ بیٹھ جائیں، آرام سے سیدھے اٹھ کے بیٹھ کر اب اللہ کے ساتھ لو لگا لے، ڈائریکٹ ڈالنگ۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو اور مجھے کون معاف کرے گا؟ اگر آدمی دل سے کوئی بھی کام کسی سے بھی آپ دل سے مانگیں گے تو دیتا ہے، کسی سے، انسان سے بھی دے گا، لیکن اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ بندے پر مہربان ہوتا۔ اگر آپ پوری نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیں، ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، ابھی تو 4-5 دن ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ایک گھڑی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ محشر کے میدان کا یہ نقشہ ہے کہ محشر کے میدان میں کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی، دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، سورج قریب آیا ہوا ہوگا۔ اس موقع پر ہر آدمی کی خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے کہیں تھوڑا سایہ ملے، مجھے تھوڑا گرمی سے بچ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہاں وہ 7 لوگ، 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور 7 سے مراد صرف 7 آدمی نہیں، 7 قسم کے لوگ، یعنی جن میں 7 صفتیں ہوں گی۔ ایک آدمی ہے، ان میں سے 7 میں سے مسئلے کو مختصر کر لیتے ہیں، فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آنکھوں سے آنسو تو ٹھیک ہے نا، آدمی جب اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ لے گا، اللہ رب العزت سے ڈر جائے گا، تو اللہ رب العزت یقیناً
اس کے دل میں نرمی، اس کے دل میں رقت پیدا کر دے گا، اور اس وقت آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ اگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ساتھ پیار کے نتیجہ میں کسی کی آنکھوں سے پانی نکل گیا تو سمجھیں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس پہ کوئی وقت لگتا ہے زیادہ؟ ایک گھڑی، چند منٹ کی بات ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ کر لیں، ذکر اللہ خالین، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں۔ اب اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے کا معنی کیا ہوگا؟ وہی الفاظ جو میں نے شروع میں کہے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہگار ہوں، میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور دنیا میں کوئی اور طاقت نہیں ہے جو مجھے بخش سکے سوائے تیرے۔ اور اگر اللہ کسی کو بخش لے تو پھر نامہ اعمال صاف ہو گیا اور اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، جنہوں نے غلطی کی، کوتاہی کی۔ اب دیکھیں میں اور آپ کون ہیں؟ نبیوں سے یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، آدم علیہ السلام سے ہو گئی، حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر علاقے سے نکل گئے، اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر علاقہ چھوڑا، اپنی قوم سے ناراض ہوئے اور وہاں سے نکل گئے۔ کشتی میں بیٹھے، کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سے اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام نے صرف اتنی سی کوتاہی کی کہ اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر چل گئے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، غصے ہو کے نکل گئے۔ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی، کشتی والوں نے کہا کہ ایک آدمی کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ نکالنے کی باری کن کی آ گئی؟ یونس علیہ السلام۔ کشتی میں کیسے رہ سکتے تھے؟ جسے اللہ نہ بچانا چاہے اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے اللہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ان کی غلطی کے نتیجہ میں سزا دینی ہے وہ کشتی میں پوری نہیں ہوتی۔ کشتی ڈوبنے لگی، نکال کے باہر پھینکا گیا، سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سمندر میں اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کا انتظام، بڑی مچھلی آئی، منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب دیکھو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، سمندر کے پانیوں کے نیچے ہوں گے، یہ اندھیرا الگ ہے۔ اندھیروں میں فی الظلمات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہمارے بندے نے ظلمات میں، اندھیروں کے درمیان سے ہمیں پکارا۔ اور وہ پکار کیا تھی؟ کیا کہا اللہ رب العزت سے؟ ایک آیت جو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں تو 1 لاکھ 2 لاکھ وہ آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں وہ لوگوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا مانگی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ وہی آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا معروف ہے نا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے میری مرضی کے بغیر قوم کو چھوڑا، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں بند کرا لیا، اور مچھلی کے پیٹ سے، اندھیروں سے اللہ رب العزت کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے۔ فاستجبنا لہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی، ہم سے دعا مانگی، نجات کی۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا
جس پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے ہم نے ان کی پریشانی ختم کر دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کے پیٹ میں آپ جاتے ہیں، کوئی چیز گئی تو ہضم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی غذا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مچھلی کے پیٹ کو یونس علیہ السلام کے لیے ایک رہائش گاہ بنایا۔ جب تک رہے بالکل اس میں پرامن رہے، مچھلی کے منہ کا دانت تک نہیں لگا، باہر نکال کے پھینک دیا۔ کدو کی بیل ہے، بڑے بڑے پتے ہیں، اس کے نیچے مچھلی نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو دوبارہ بالکل صحیح سلامت تندرست اپنی قوم کی طرف واپس کر دیا۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کو کچھ وقت بھگتنا تو پڑا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت لگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اتنا وقت لگا کہ اللہ کے ساتھ اپنی ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع کر دی اور کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف تو ہے۔ انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے، زندگی میں ظاہر ہے کہ انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی مجبوری ایسی بنتی ہے کہ بندے کے بس میں نہیں رہتا، کیا کروں؟ ایسے میں آپ صرف اللہ رب العزت کے سامنے اکیلے بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو یونس علیہ السلام کی سنتا ہے، تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر حکومت کے تخت پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی تو قرآن کریم میں ہے نا، بھائیوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ رب العزت نے قتل سے بچا لیا۔ پھر انہوں نے آپس میں سوچا کہ چلو اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کنویں میں پھینک کر چلے گیا۔ قرآن کریم میں پوری سورت یوسف علیہ السلام کے نام کی ہے، ایسے ہی پوری ایک سورت یونس علیہ السلام کے نام کی بھی ہے، سورہ یونس، سورہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کا پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کنویں سے کاروان آیا، کنویں سے نکالا، بکتے بکاتے کہاں پہنچ گئے؟ حاکم مصر کے گھر، عزیز مصر کے گھر۔ یہ واقعہ صورت بھی کافی لمبی ہے، واقعہ بھی بڑا طویل ہے۔ میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، میں ظالم ہوں، تو بڑا ہی برکتوں والا ہے، تو بڑا پاک ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے معاف کیا، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی نے نہیں بلکہ کنویں میں ڈال دیا گیا، مر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کاروان بھیجا، کنویں والوں نے نکالا، مصر لے گئے، اور ایک وقت آیا کہ مصر کے حاکم بن گئے۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، دو کام اللہ نے دیے۔ بعض انبیاء نبی رہے ہیں، بادشاہ رہے ہیں، ہمارے نبی بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا پر سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو گئی تھی، ایران، فارس، روم، جتنی بڑی بڑی حکومتیں سب کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو صرف نبوت دی اور بعض انبیاء کو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، کنویں سے نکال کے تخت شاہی پر۔ اللہ رب العزت اتنی مدد کرتا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام ابھی نبی بھی نہیں ہے، ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹی عمر ہے، اور جب نبوت دی تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ہی بہت زیادہ عطا کر دیا۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لمبا چوڑا وقت نہیں چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس تو ابھی 4-5 دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی گھڑی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اکیلے ہو جاؤ اور اللہ کو یاد کرو اور کہو کہ یا اللہ جو ہو گیا ہو گیا۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں،
اگر کوئی سمجھے نا کہ میں ابھی بیٹھ کے اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور کل میں پھر وہی کرتوت کروں گا، تو پھر اس کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ دل میں یہ رکھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، چلیں آج توبہ کر لیتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے چند شرطیں ہیں، میرا خیال ہے میں نے یہاں ذکر کی تھی یا نہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس گناہ کو کر رہا ہے فوراً گناہ کو چھوڑ دے۔ کوئی گناہ کرتا آ رہا ہے، فوراً گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے کبھی قریب بھی نہ جانے کا پکا ارادہ کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پچھلے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ ہو گیا، گناہگار ہوں۔ اب یہ نہیں کہ اکڑ کے کھڑا ہو جائے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ مجھے معاف کر۔ وہ کسی کا غلام نہیں، وہ کسی کا نوکر نہیں، وہ کسی کا مرہون منت نہیں، وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسے کسی پر احسان کرنا ہے، اس پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے اکڑ جائے گا کوئی تو کیا کر لے گا؟ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو کیا بگاڑ لیا اللہ کا؟ کہا کہ میں رب ہوں، بلکہ کہا کہ میں اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے بدبخت کو سمندر میں غوطے دلا دلا کے مارا۔ فرعون کی موت کا تو پتہ ہے نا، سمندر میں ڈوب کر اسے مارا، پوری قوم کو ڈبو دیا۔ کوئی متکبر ہوگا تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی نیک ہوگا تو اللہ کا کچھ سنوار نہیں سکتا۔ وہ تمام قدرتوں کا اکیلا مالک ہے، لیکن دل میں شرمندگی اگر اللہ کے سامنے آ گئی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ماں کے پاؤں میں آ کے بچہ گر جائے، غلطی کی معافی مانگے، ماں معاف کرتی ہے یا نہیں؟ بچے نے غلطی کی ماں سے، ناراضگی، اور بالآخر پلٹا، مائیں تو پاؤں تک آنے نہیں دیتی، پلٹ کے آ کے زبان سے بھی کہہ دینا کہ اماں معاف کر دے، مجھے غلطی ہو گئی ہے، تو اماں معاف کر دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں بھی اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ مہربان ہے اپنے بندے پر۔ ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان نہیں، جو اتنا مہربان ہے اپنے بندے پر۔ جب اس کے سامنے آدمی آ جائے، شرمندہ ہو جائے، جو ہو گیا اس کی معافی مانگ لے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں یاد رکھیں۔ جو کر رہا تھا فوراً ختم کر دے، شرمندہ ہو جائے جو ہو چکا اس پر، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ یہ وہ توبہ ہے جو بندے اور بندے کے خدا کے درمیان گناہ ہے، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جو بندے اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کے لیے چوتھی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مجھے گالی دے دی اور مسجد میں بیٹھ گیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ کہتا ہے جسے گالی دی ہے پہلے جا کے اس سے معافی مانگ۔ میری جیب کاٹ لی، میری چوری کر لی، اور مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، اللہ معاف کرے گا؟ آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک ہیں حقوق العباد، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، یہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ ہے نمازیں، روزے، حج، زکات، اللہ جس کو چاہے معاف کرے۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، سوائے شرک کے۔ شرک ایسا گناہ ہے اللہ نے کہا یہ میرا حق ہے، لیکن یہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کسی کو شرک معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ جس کو چاہے معاف کرے۔ باقی سارے نمازوں کے، روزوں کے کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر بندے کے ساتھ گناہ کیا ہوا ہے بندے کا، تو اللہ کہے گا پہلے اس سے معافی مانگو۔ لہذا 4 شرطوں کو ذہن میں رکھیں، اگر ان 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کریں، 1 منٹ کی بات ہے، اللہ رب العزت اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ بندے کو معاف کر دے گا۔ اور ہمیں اللہ نے ابھی وقت دے رکھا ہے، کافی وقت گزر گیا،
25 रोजे गुजर गए, अभी 4 या 5 बाकी हैं। इनमें अपने रब को राज़ी करने का यही एक तरीका है कि कहीं अकेले बैठ जाएं। और अकेले बैठने के लिए इन दिनों में हमारे पास एक बेहतरीन मौका ये भी है कि थोड़ा सा एतिकाफ कर लें। एतिकाफ का तो इल्म है ना आपको सबको, एतिकाफ सब जानते हैं या नहीं? ये तो अरबी में भी एतिकाफ है, उर्दू में भी एतिकाफ है, बंगला में क्या कहते हैं? एतिकाफ ही है ना। हर ज़बान में ये एतिकाफ ही है। एतिकाफ है क्या? असल सुन्नत एतिकाफ ये है कि 10 दिन मस्जिद में बैठा जाए। 10 दिन। जिस दिन 20वां रोज़ा आप खोल लें, 20वां रोज़ा अफ्तार करें और मस्जिद के अंदर बैठ जाएं, रोज़ा खोलकर मस्जिद से वापस नहीं जाएं, तब आपका 10 दिन का एतिकाफ मुकम्मल होगा। और वो 10 दिन अरबी के हिसाब से होते हैं। अरबी का दिन कब शुरू होता है? सूरज गुरूब होने से। अभी थोड़ी देर में सूरज गुरूब होगा, अगला दिन शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका दिया है कि कम अज कम, अब ये देखें, सुन्नत एतिकाफ है 10 दिन। एक आदमी ड्यूटी वाला है, काम वाला है, वो 10 दिन एतिकाफ नहीं बैठ सकता। जायज है कि वो 1 दिन का एतिकाफ कर ले, 1 दिन 24 घंटे का। ये तो मुमकिन है ना, हम में से हर कोई कर सकता है, क्योंकि 24 घंटे की छुट्टी तो होती है। 1 दिन का एतिकाफ करने के लिए आपको ना मस्जिद में खामा लगाना पड़ेगा, ना मस्जिद में जगह तलाश करने, किसी भी कोने में बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, गप्पें छोड़ दें, मोबाइल को रोक दें और सिर्फ अल्लाह के साथ लौ लगा लें। 24 घंटे हमें हर किसी को मिल सकते हैं। अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन तरीका है सुन्नत एतिकाफ 10 दिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ किया। जो लोग एतिकाफ बैठे हैं, आपके इल्म में होगा कि वो 21वें रोजे का, जब 21वीं दिन का जब आगाज होता है मगरिब के साथ, वो मस्जिद में रोजा अफ्तार करते हैं, मस्जिद में ही रुक जाते हैं। और जब ईद का चांद नजर आता है तो मस्जिद से निकलते हैं। वो 9 दिन हो जाएं, वो 10 दिन हो जाए, उनके 10 ही दिन शुमार होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये भी इनायत है। अगर किसी को इतना वक्त नहीं मिलता तो जितना मिलता है उतना ही एतिकाफ कर ले। 1 दिन का एतिकाफ भी जायज है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने ये मन्नत मानी थी, अभी वो मुसलमान भी नहीं हुए थे, कहा कि मैंने मन्नत मानी थी कि मैं 1 दिन का एतिकाफ करूंगा। तो नबी से फरमाया, करो, अपनी मन्नत को पूरा करो। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम मन्नत मानते हैं बड़ी आसान किस्म की। एतिकाफ में थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, या कोई आदमी मन्नत माने कि या अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने 1000 रियाल अल्लाह की राह में दे दूंगा, दीन के रास्ते में दे दूंगा, मदरसे में दे दूंगा, मस्जिद में लगा दूंगा। हम इस तरह की मन्नत नहीं मानते। हमारी मन्नत बड़ी सस्ती होती है, या अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं 100 नफल पढ़ूंगा। फ्री है ना, फ्री ऑफ कास्ट, कोई खर्चा नहीं, 100 नफल। हमारी मन्नतें इस तरह की हैं। लोग मन्नतें मानते थे कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं इतना खर्चा, यानी इतने मस्कीनों को खाना खिलाऊंगा, मस्जिद में मदरसे में इतने पैसे दूंगा। हम वो पैसे वाली तरफ तो आते ही नहीं ना, हमारा काम फ्री में हो जाए तो अच्छा है, या अल्लाह 100 नफल पढ़ दूं। बहरहाल उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मन्नत मानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन्नत को पूरी करो, और वो 1 दिन का एतिकाफ। तो इसका मतलब हुआ कि 10 दिन एतिकाफ करना सुन्नत है, 1 दिन का एतिकाफ करना जायज है। और सऊदी अरब के नामवर मुफ्ती आजम, और सिर्फ सऊदी अरब के नहीं, पूरी दुनिया उनको जानती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बड़ी इज्जत और बड़ा मकाम दिया। अल्लामा इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा। सऊदिया में रहते हुए कम अज कम हमें अपने मुफ्ती का नाम तो आना चाहिए ना। सऊदिया के मुफ्ती हैं जो साबका थे, अल्लामा इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह, और असल नाम उनका था अल्लामा अब्दुल अजीज बिन बाज, अब्दुल अजीज बिन बाज। और आजकल मालूम है मुफ्ती कौन है? अब ये तो मसला आ जाएगा ना। आजकल जो मुफ्ती हैं उनका नाम भी अब्दुल अजीज है, लेकिन बिन बाज नहीं, अब्दुल अजीज आले शेख हफिज़हुल्लाह, ये आज के मुफ्ती हैं।
علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، جو مفتی اعظم ہیں دنیا بھر کے مشہور مفتیوں میں سے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی 1 گھنٹے کا اعتکاف بیٹھے گا تب بھی اسے ثواب ملے گا اور اس کا وہ اعتکاف مانا جائے گا۔ اب بتائیے اتنا بھی اعتکاف آپ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ 10 دن کا نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے، اور 2-4 دن کا نہیں بیٹھ سکتے، مان لیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ 24 گھنٹے کا جو ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے ہر کسی کی، 1 دن کا بیٹھ سکتے ہیں، آدمی کہتا ہے جی 10 دن کے 8 دن کے سارے کام میں نے اسی دن کرنے ہوتے ہیں، ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب 1 گھنٹے کی بات آئی، 2 گھنٹے کی آئی، 4 گھنٹے کی آئی، یہ تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کم از کم کوشش کرو ان دنوں میں نیت کر لو۔ مسجد میں مثال کے طور پر میں آپ کو مختلف طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ نے افطاری کی، کھانا کیا، سارا کچھ کھا پی کے اچھی طرح تیار ہو کے تراویح کے لیے مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جاتے ہوئے نیت کر لیں کہ یا اللہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا یہ میرا اعتکاف ہوگا۔ اب آپ کھانا کھا چکے ہیں، سحری تک آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یا نہیں؟ آپ سحری تک مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی خرچہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، مسجد ہے، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، آج کل ساری مسجدوں میں ساری رات ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، آرام سے مسجد میں بیٹھیں، 1 2 3 4 5 جتنے آپ کو گھنٹے ملتے ہیں اتنے گھنٹے بیٹھیں، جب آپ کا جی چاہے گا اٹھ کے چلے آئیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اس اعتکاف کی گھڑیوں میں آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ رب کو راضی کرنے کے لیے تو تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اعتکاف کی سنت جتنے گھنٹے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب الگ سے ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بہترین موقع بنایا ہوا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق قائم کر لیں، اور جن لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے روزے کے دوران معلوم ہے نا کہ کبھی کوئی زبان سے غلط سلط بات نکل جاتی ہے، کبھی غصے میں آ کے کسی کو گالی نکال دی ہو، کبھی کوئی غیبت نکل گئی ہو، کبھی مان لیتے ہیں کہ جھوٹ نکل گیا، حالانکہ جھوٹ بولنے والے کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا نا۔ اگر ایسا کچھ ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی کوئی آنکھ سے غلط چیز نظر آ گئی، کان سے کوئی غلط بات سن لی، ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا علاج یہ ہے کہ آپ 21 ریال، اب توجہ سے سنیں، 30 دن کے روزے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ فطرانہ ادا کریں، اور فطرانہ سعودی حکومت نے یا سعودی خیراتی اداروں نے جو اس سال اعلان کیا ہے، فطرانہ ہے کم از کم 21 ریال۔ یہ اچھے چاول کی قیمت ہے، کھجور کی قیمت ہے، لیکن یہاں چونکہ لوکل یہ اعلان ہوا ہے، آپ نے کل 21 ریال نکالنے ہیں۔ اس کا چاول ملے، کھجور ملے، کچھ بھی لے کے فقیر مسکین جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قریب کوئی غریب آدمی ہے اس کو دے دیں، آپ کے 30 دن کے روزے کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، روزے پاک ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہرتن، یہ پاک ہو کر دے گا، روزے کو پاک کر دے گا، من اللغو والرفث، اگر زبان سے کوئی فالتو بات نکل گئی ہے، کوئی غلط حرکت ہو گئی ہے، اللہ رب العزت اس کو پاک کر دے گا۔ طہرۃ للصوم من الرفث، من اللغو والرفث، وطعمۃ للمساکین، اور یہ مسکین کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ اب 21 ریال میں مسکین آدمی 1-2 دن کا آرام سے کھانا کھا سکتا ہے، مسکین کے لیے کھانا ہو گیا، آپ کے روزے پاک ہو گئے۔ کیا 21 ریال میں یہ سودا مہنگا ہے؟ 30 دن کے روزے 21 ریال، 1 ریال بھی روز کا نہیں پڑتا۔ اور اگر روزہ خراب رہا، اللہ نے قبول نہ کیا، تو پھر پورے مہینے کا بھوکا پیاسا مرنا ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ یہ فطرانہ کب ادا کرنا ہے؟ اس کا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عید کا جب چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ ادا کرنا ہے۔
لیکن صحیح بخاری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے، عید سے 1 یا 2 دن پہلے یہ پیسے یا غلہ جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ اصل سنت یہ ہے کہ غلہ دیا جائے، چاول، جو، جوار، جو کسی علاقے کی غذا ہے، سنت یہ ہے۔ 21 ریال جو آپ دیں گے، یہاں جو ادارے لے رہے ہیں ان کو دیں گے، وہ کیش نہیں مسکینوں کو دیں گے، وہ اس سے غلہ خرید کے مسکینوں کو گھروں میں پہنچائیں گے، یہاں ان کے پاس ایڈریس وغیرہ ہوتے ہیں سارے۔ تو غلہ جو یہ آپ دیں گے، یہ 1 یا 2 دن پہلے مسکین کے گھر میں چلا جائے، اگر کسی کو غلہ چاہیے غلہ رکھ لے گا، اور اگر کسی کو کوئی اور چیز چاہیے تو وہ غلہ بیچ کر اپنی چیز خرید لے گا۔ اور اگر آپ نے عید کے لیے، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، ہمارے بھائیوں کو جیب میں 20 ریال 25 ریال ڈال لیے اور عید پڑھنے کے لیے گئے، عیدگاہ کے پاس دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، مرد بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ یہ کیا تہمت للمساکین بنے گا؟ مسکین اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا عید کے دن؟ دکانیں تو ویسے بند ہیں، اب یہ عید پڑھ کے جائے گا خریدنے کے لیے، کیا خریدے گا؟ کپڑے کی دکان بند ہے، باقی چیزیں بند ہیں۔ اگر آپ نے 1 یا 2 دن پہلے دے دیا تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ 1-2 دن پہلے اسے جس چیز کی حاجت ہے وہ خرید لے گا، غلہ بیچ کر کپڑا خرید لے گا، غلہ بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں دوسری جو اسے چاہیے۔ آپ غلہ دے کے آئے، اسے شکر چاہیے، آپ غلہ دے کے آئے، اسے گھی چاہیے، اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے گا۔ لہذا یہ کوشش کریں کہ عید سے 2 دن پہلے، کیا فرق پڑے گا 2 دن بعد دیں گے یا 2 دن پہلے؟ دینا تو وہی ہے نا۔ 2 دن میں آپ کیا فائدہ اٹھا لیں گے اس پیسے سے؟ عید سے 2 دن پہلے، اگر دوسرا دن بھول سے نکل گیا تو کم از کم 1 دن پہلے یہ فطرانہ جو ہے یہ ادا کر دیں۔ اس فطرانے کی ادائیگی کے نتیجہ میں اللہ رب العزت آپ کے روزے کو پاک کر دے گا اور مسکینوں کا کھانا بن جائے گا۔ یہ اعتکاف ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دنوں میں جتنا ہو سکے اعتکاف کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ نے فطرانہ نکالنا ہے۔ اگر کسی کا اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ تعلق ہے اور وہ 10 20 50 لوگ مل کر فطرانہ نکال لیتے ہیں 21 ریال پر ہٹ، آپ 25 دے سکتے ہیں، 30 دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ پیسہ اپنے ملک میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ اپنے ملک میں بھی آج کل تو ایک کال سے پیسہ جاتا ہے یا نہیں؟ کال کریں، اتنے پیسے کنورٹ کر لیں، بنگلہ دیش کا اتنا ٹکا، پاکستان کا اتنا روپیہ، انڈیا کا، یہ پیسے کوئی غلہ خرید کے تقسیم کر دیں۔ آسان ہے یا نہیں؟ بھولے نہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کے سب کے روزے قبول فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔